بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرابی کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوتی ہے، اور پھر جب یہ خرابی شروع ہوتی ہے تو پھیلتی پھیلتی بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ جس طرح جہالت کی ایک تاریخ ہے، بالکل اسی طریقے سے بعض خرابیوں کی بھی ایک تاریخ ہے، صدیوں سے نہیں بلکہ دہائیوں یعنی ہزاروں سال سے وہ چلی آ رہی ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ایک تاریخی خرابی کی طرف اس حدیث میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح اور باب ہے خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ 3253ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا بنو اسرائیل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی۔ صحت پر تو کوئی شک نہیں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور 25واں باب ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ لیا۔ اور 3399 3330ویں حدیث صحیح بخاری میں، 3647 اور 48ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اب اس حدیث کے ترجمے کی طرف بڑھیں تو ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا سیدنا آدم علیہ السلام کی اہلیہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی کبھی بھی خیانت نہ کرتی۔ یہاں پر کچھ امور قابل غور ہیں معزز خواتین و حضرات، کہ سب سے پہلی چیز بنی اسرائیل نے آسمان سے آنے والا گوشت جمع کرنا شروع کیا تو وہ سڑنا شروع ہو گیا، اور اگر یہ عادت بنی اسرائیل اختیار نہ کرتے تو گوشت کو بر وقت کھا لیا جاتا، اس کے سڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، پہلی بات پر تو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گوشت اگر پڑا رہے تو موسمی اثرات کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدہ امی حوا نے آدم علیہ السلام کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام خواتین کی طبیعت، استعداد، خلقت اور قابلیت یکساں ہے۔ کچھ امور ایسے ہیں جو تمام کی تمام خواتین میں مشترکہ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کانوں کی کچی ہوتی ہیں، میٹھی میٹھی باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں۔ شیطان نے اس عورت کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا اور طریقہ کار وہی اختیار کیا کہ سب سے پہلے اما حوا کو بہلایا، پھسلایا، دھوکہ دیا۔ اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اما حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل جو تھا وہ کھا لیا تھا۔ تو اس میں عورتوں کی تنقیص نہیں بلکہ مردوں کے لیے سبق ہے کہ انہیں معاملہ فہمی سے کام لینا چاہیے۔ یہی اس حدیث کا اصل موضوع ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔